ہمارا کٹھ مرکزی میلاد کمیٹی کے حوالے سے ہے۔ مرکزی میلاد کمیٹی میر ہزار خان، ان کے ماشاءاللہ صدر صاحب اور جنرل سیکرٹری صاحب اور نشر و اشاعت والے احباب میرے عزیز ندیم صاحب، قبلہ ارشاد بھٹی صاحب اور محترم مار اسحاق صاحب اس وقت تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ میرے عزیز قاری القرآن قبلہ مولانا قاری عبدالمجید صاحب، انہوں نے بہت سارا انتظام کیا اور تمام احباب کو کہلا بھیجا، لیکن اس جگہ پر جتنی ہی اجتماع ہے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے 2 آیات کریمہ کلام الہی سے تلاوت کیا آج کے موضوع کے تحت۔ آج تقریباً 16 رمضان شریف ہے، اس کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں گا تھوڑے سے وقت میں، وقت تھوڑا ہے تو رمضان شریف کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ آج کا جی یہ جو دہقہ ہے، عشرہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اوسطہ مغفرۃ، اوسطہ مغفرۃ۔ میرے آقا جو بھی فرماتے تھے ایک ہی بات کرتے تھے، لیکن اس میں سمندر بند کر دیتے تھے، ایک ہی بات میں سمندر۔ کوئی حکیم ہے ایک گولی آپ کو نہیں دے گا، کم از کم 3-4 گولیاں دے گا تاکہ کسی گولی سے آپ کو مفاد ہو، مگر میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معیار ہے، آپ کی وہ شان ہے، آپ کا وہ مقام ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں تو سارا جہان جھکا کے دکھاتے، ایک بات سے جھکا دیتے، ایک بات سے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا قومی و ابی۔ یہ صحابہ کے کلمات تھے، یہ صحابہ کے جملے تھے کہ جب رحمت عالم کے سامنے ہوتے تھے حضور علیہ السلام فرماتے تھے فدا قومی و ابی، لیکن ایک صحابی ہے جس کے لیے حضور نے کہا فدا کا ابی و امی، ایک صحابی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے اس صحابی کا نام سن کر۔ ان کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے تھے فدا قومی و ابی، او تجھ پر میری ماں اور تجھ پر میرا باپ قربان۔ صحابی کی یہ شان ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کو اللہ کریم نے فقہ کا علم عطا فرمایا، فقہ کا علم آپ کو عطا کیا، فقہ کا خزانہ آپ کے پاس تھا، اور یہ جملہ حضور نے آپ کو کیوں کہا وہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ آپ نے کیوں ان کے بارے میں کہا، ابو بکر صدیق کے بارے میں نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم کے بارے میں نہیں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں نہیں ہے، حضرت عثمان ذی النورین کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں۔ کیا وجہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے کہ اللہ کریم نے اس صحابی کو اتنی مقام کیوں عطا کی، اتنی، یہ بڑا مقام ہے نا۔ حضور کہتے ہیں کہ فدا کا امی و ابی، کہ تجھ پر میری ماں قربان ہو، تجھ پر میرا باپ قربان۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں موجود تھے، جنگ بدر میں حضور موجود تھے، اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں بہادر کون ہے، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ بہادر کون؟ آپ نے کہا اشجع ناس ابو بکر صدیق۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اشجع الناس، تمام لوگوں سے زیادہ بہادر مجھ سے پوچھو ابو بکر صدیق۔ آپ نے فرمایا جس وقت لوگ ڈر رہے تھے
کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا اس عریش میں، اس گریڑے میں، کہ جب جنگ بدر میں صحابہ کرام نے ایک گریڑا بنایا تھا کہ جس میں حضور تشریف فرما تھے۔ اس وقت آواز دی، کوئی ہے جو حضور کا پہرا دے، کوئی ہے حضور کا پہرا دے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں رہے، اگر اسے کسی کو تکلیف ہو تو سب سے پہلے اسی کو ہو، کسی کو تکلیف ہو سب سے پہلے اسی کو ہو۔ کوئی ہے یہاں پر اس قسم کا آدمی؟ خاموشی ہو گئی، سناٹا ہو گیا، پورے صحابہ میں خاموشی ہو گئی، سناٹا چھا گیا، کوئی کلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، خاموشی تھی۔ 3 مرتبہ یہ آواز اٹھی، آخرکار حضرت ابوبکر صدیق نے کہا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، آقا میں حاضر ہوں، میں آپ کی پہرے داری کروں گا، میں آپ کی پہرے داری کو۔ ایمان سے بتائیں 900 کئی ہا کی تعداد کفار کی تھی، 900 کئی ہا تعداد کفار کی تھی، لیکن صحابہ کرام کی تعداد کلہم 313، اور 313 بھی نہیں تھے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، گنے 313 جاتے ہیں، 313 نہیں ہے، 312 ہیں۔ قرآن 313 بتاتا ہے، حدیث 313 بتاتی ہے، مگر 13 نہیں تھے، 12 تھے۔ یہ وجوہات کیا ہیں؟ 13واں انسان کہاں تھا؟ جنگ بدر میں حاضر نہیں ہے، شہادت اس نے نہیں پائی، اور شہیدوں اور وہ یہاں پر لڑا نہیں ہے۔ وہ کون سا شخص ہے جس کو حضور نے گن دیا، حضور نے شمار کر دی، جبکہ وہ یہاں موجود نہیں تھا؟ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کا نام میں لوں گا آپ کا ایمان تازہ ہوگا، ان کا نام لوں گا آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ کہ 313 نہیں ہے، 312 جنگ بدر میں آئے، مگر گنے جاتے ہیں 313۔ وہ شخص ہے جس کا نام سیدنا عثمان غنی ہے، جس کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ شخصیت ہیں۔ میں نے حدیث پاک پڑھی مشکات شریف میں، حضور رحمت عالم ایک مرتبہ ایک مکان میں سوئے ہوئے تھے، آپ آرام فرماتے، قدرت خداوندی سے آپ کی پنڈلی سے تھوڑا سا جو تہ بند کا تھا اوپر تھا، حضور سوئے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ سوئے رہے، حضرت فاروق اعظم آئے تو سوئے رہے، حضرت علی المرتضی آئے تو حضور سوئے رہے، مگر عثمان غنی دروازہ اندر آئے تو حضور اٹھ بیٹھے، حضور اٹھ بیٹھے۔ آپ نے فرمایا لوگو یہ وہ عثمان ہے، اس سے صرف میں حیا نہیں کرتا، اس سے خدا بھی حیا کرتا۔ اور کیوں وہ رہے تھے مدینہ طیبہ میں، کیوں رہے تھے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں اس لیے رہے تھے، حضور نے فرمایا عثمان مال غنیمت میں بھی تیرا حصہ ہے، بدر کے صحابی جو موجود ہیں ان میں بھی تیرا نام لکھا جائے گا، ان میں بھی تیرا نام ہوگا، گرچہ تو مدینے میں ہے لیکن بدر میں ہے، تو ہے مدینے میں، حضور کہہ رہے بدر میں ہے۔ وہ لوگ کتنی بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں حضور مدینے میں ہیں، وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے۔ ان سے پوچھو عثمان مدینے میں تھے کیا بدر میں تھے؟ وہ آپ کو کہیں گے بدر میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے۔ اللہ آپ ان سے سوال کریں، بتاؤ عثمان بدر میں تھے؟ وہ آپ کو فوراً کہیں گے تھے، آپ کہیں گے نہیں تھے، نہیں تھے بدر میں، آپ مدینے میں تھے، مگر حضور نے کہا بدر میں تھے۔ ان کا حق بدری صحابیوں میں ہے، قیامت کے دن کو نام ان کا نام بدری صحابی میں لکھا جائے گا۔ صرف ان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سنو، وجہ یہ ہے میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا میری بیٹی تکلیف سے ہے، میری بیٹی تکلیف سے ہے، میری لخت جگر تکلیف سے ہے، اور تو ان کی تیمارداری کر، تو ان کا دوا دارو کر، تو ان کا خیال رکھ، میں مصطفیٰ تیرا خیال رکھوں۔ اللہ نے گرامی، میں عرض کر رہا تھا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان وہ ہیں کہ جن سے خدا بھی حیا کرتا ہے، میں مصطفیٰ بھی حیا کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا بدر کا مارکا تھا، تو
دو بچے تھے جن کا نام معاذ تھا اور معوذ تھا، معاذ اور معوذ۔ آپ مثلاً کسی کا باپ خیر محمد ہے تو آپ کہیں گے کہ فلاں ابن خیر محمد، فلاں ابن خیر محمد۔ مگر یہ بچے 7 بھائی تھے، کتنی؟ 7 بھائی۔ یہ ان کی ماں کا نام ہے افرا، ان کا نام ہے افرا، ان کی ماں کا نام معاذ اور معوذ۔ مگر قیامت تک ان کے باپ ان کے ناموں کو باپ سے نام سے نہیں پکارا جائے گا، قیامت تک ان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس نے ایک منت مانی تھی، اس افرا نے منت مانی تھی، اللہ مجھے جتنی بیٹے دے دے، میرے اللہ جتنی بیٹے دے گا میں مصطفیٰ کے نام پہ قربان کروں گا، جتنی بیٹے دے گا میں مصطفیٰ کے نام پہ قربان کروں۔ میری جان حضور ہے، میرا ایمان حضور ہے، میری آن حضور ہے، میری شان حضور ہے۔ تو مولانا پھر معاذ اور معوذ میں جو آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سنیں۔ معاذ اور معوذ دو بچے ہیں، معمولی سے بچے، ایک کی عمر کوئی 12 سال ہے، ایک کی عمر 13-14 سال ہے۔ یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یاد رکھیں آپ، خدا قادر ہے، اگر چاہے تو ہاتھیوں کو چڑیوں سے مرا دے، وہ خدا قادر ہے۔ آپ سورۃ فیل پڑھیں، چاہے تو ہاتھیوں کو اپنے ابابیل سے مرا دے۔ تو مارکا ہوا میدان بدر کا، وہاں بڑے بڑے خناس تھے، بڑے بڑے بدبخت تھے، بڑے بڑے بدبخت، جن میں ولید تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، امیہ بن خلف تھا اور ابو جہل تھا۔ یہ بچے دونوں معاذ اور معوذ میدان میں حاضر ہو گئے، میدان میں حاضر ہوئے اور ادھر ادھر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا۔ صحابہ کرام حیران تھے، یہ دو بچے ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تلوار لہرا رہے ہیں، تلوار لہرا رہے ہیں، تلوار لہرا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ نظر آئے عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف نظر آئے، فوراً دونوں وہاں چلے گئے، کہا چچا ایک بات پوچھتے ہیں، بتا دے، ایک بات بتا دے، مہربانی ہوگی تیری۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کون سی بات ہے؟ کہا ایک بتاؤ، ہم سنا ہے کہ اب ایک ابو جہل ہے، ایک ابو جہل ہے، سنا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو گالی دیتا ہے، حضور کے خلاف بکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، مگر تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا بس تم کیا کرو گے، چھوڑو اس بات کو، اس بات کو چھوڑو، کیا کریں گے بتاؤ کہاں ہے؟ خدا کی قسم لمحے سے پہلے سر نہ قلم ہو، ہمیں مصطفیٰ کا غلام نہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جب ایمان زندہ ہو نا، ایمان زندہ ہو، اگر ایمان آپ کا زندہ ہے، پائندہ ہے، تو جان آپ کی زندہ ہے۔ جب جان زندہ ہے تو خدا کی قسم آپ کی ہر چیز زندہ ہے۔ تو دونوں نے کہا ہمیں بتا دو، میں جو آپ سے بات کیونکہ بات لمبی ہوگی تو آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضور نے کیوں کہا فداک امی و ابی، کیوں کہا، وہی بات کرنی چاہتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا وہ سامنے کھڑا ہے، وہ سامنے بے ایمان کھڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، خدا کی قسم میں نے ابھی اشارہ کیا تھا، بال جیسے حملہ کرتا ہے، دونوں بچوں نے جا کر حملہ کر دیا، ایک لمحے میں اسے زمین پہ لٹا دیا اور ان کا سر وہ مر رہا تھا، کیا وہ مر رہا تھا، سسک رہا تھا، اللہ اکبر، سسک رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچے، آپ نے کہا یہ بات بتاؤ نبی پاک علیہ السلام حق پر ہیں یا نہیں ہے؟ ابھی وہ سسک رہا تھا، مر رہا تھا، تو اس نے کہا بے شک وہ سچ پر ہیں، بے شک وہ حق پر ہیں، مگر جیت ہماری ہے۔ اس نے کہا جیت تمہاری کیسے ہے، تم تو مر چکے ہو۔ آپ نے گردن پہ ٹانگ رکھی، ٹانگ رکھ کے آپ نے ایسی تلوار چلائی کہ گردن اکھیڑ کے رکھ دی اور فرمایا، گردن کو اٹھایا
حضور کے سامنے پھینک دی حضرت عبداللہ بن مسعود. اس وقت حضور نے کہا فدا کا امی و اوے تیری ذات پر میری ماں بھی قربان ہو، تیری ذات پر میرا باپ بھی قربان. میری عزیزو، یہ ہے جنگ بدر. میں ایک اور بھی آپ کو عرض کروں کیونکہ موقع ہے جنگ بدر. امیہ بن خلف سنتے ہو، روزانہ سنتے ہو. امیہ بن خلف بے ایمان تھا، وہی تھا جس نے حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈالی تھی اور در بدر پھرایا اور ان کو لٹا کے سینے پہ پتھر رکھا. مگر حضرت بلال ایک لفظ کہتے تھے، فرمایا امیہ سنو، کان کھول کے سن لے، جتنی مارنا چاہتا ہے مار لے، جتنی مارنا چاہتا ہے مار لے، لیکن اللہ کی قسم ہے گردن تیری تلوار میری. وہ وقت آئے گا میں دکھاؤں گا تجھے، گردن تیری ہوگی تلوار میری ہوگی. امیہ کہتا تھا وہ کیسے ہوگا؟ وہ جنگ بدر کا مارکا آیا، جنگ بدر کا مارکا آیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی تلوار لہرا رہے تھے، تلوار لہرا کے سامنے آئے. فرمایا امیہ پہچانو میں وہی بلال ہوں، امیہ پہچانو میں وہی بلال ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں، دیکھو یہ میری تلوار ہے. امیہ کہنے لگا مجھے بچاؤ عبد الرحمن بچاؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں نہیں بچا سکتا، یہ حضور کا غلام ہے، یہ اس وقت پورے ترتیب سے آ چکا ہے. حضرت سیدنا بلال ایسے جھپٹے، فوراً حملہ کیا اور اس کی گردن اتار دی، حضور کی بارگاہ میں پھینک. میرے عزیزو، یہ اللہ کے رسول کے فیضان ہیں. کس کے فیضان ہیں؟ یہ مکتب کی کرامت ہے. ہاں، یہ مکتب کی کرامت ہے، یہ فیضان نظر تھا. کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزند؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جس پر کرم کیا، جس پہ کرم کیا اسے. وہ کہتے تھے صحابہ، وہ کہتے تھے جب تک بکے نہ تھے، صحابہ کرام کہتے تھے جب تک بکے نہیں تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہیں تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ آپ نے ہمیں خرید کر انمول یہ آپ کا کرم ہے. تو عزیزان کرام، اس سلسلے میں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کر کے اجازت چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنی فرامین ہے، سبحان اللہ، سارے سبحان. حضور نے فرمایا جو شخص رمضان کی قدر کرے، اولہ رحمتن اوسطہ مغفرت. حضور نے کہا اول جو عشرہ ہے وہ کیا ہے؟ رحمت ہے. اول کا عشرہ رحمت ہے. دیکھیے ہر ایک کو چاہیے کہ نرمی اس کے ساتھ کی جائے، شفقت کی جائے، مہربانی کی جائے. ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، بد کردار ہیں، لیکن خدا کہتے لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ قرآن کا فیض، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اور میں یقین کرو میری رحمت وسیع ہے، وسیع ہے، وسیع ہے. ذرا آؤ تو صحیح، گردن جھکاؤ تو صحیح. تمہارے گردن جھکانے کی تاخیر ہے، میری رحمت کرنے کی کوئی تاخیر. عزیزان گرامی، اور اللہ نے پھر آگے جو جملہ ارشاد سے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ لفظ بڑا کم کا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ فرماتا ہے میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یا اللہ کچھ تھوڑے معاف کر، فرمایا نہیں میں پورے معاف کروں گا، تیری ابتدا سے لے کر تیری انتہا تک جتنی تیرے گناہ ہیں ایک لحظے میں بخشوں. وہ کس سے پوچھے، وہ کس سے پوچھے کہ میں بخشوں یا نہ بخشوں؟ کس سے پوچھے؟ بتاؤ. اس کا کوئی برابر کا ہے؟ اس کا کوئی ہمسر ہو، اس کا کوئی شریک ہو جس سے وہ مشورہ پوچھے؟ نہیں، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے. اس لیے تو کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بس میری دربار میں آؤ، گردن جھکاؤ، مجھ سے رحمت پاؤ، تمہیں بخش. عزیزان گرامی، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا اولہ رحمہ، اولہ، آگے فرمایا اوسطہ مغفرہ، فرمایا جو درمیانہ عشرہ ہے اس میں مغفرت ہے. اچھا ابھی بھی کرم وسیع ہے. اللہ کے رسول نے کہا وآخرہ عتق من النار، ہمیں جو آخری حصہ ہے آخری حصے میں آ جاؤ،
چلو پہلا عشرہ نہیں آئے، دوسرا نہیں آئے، اب تو آؤ۔ اللہ اکبر، آوازیں پھر بھی مل رہی ہیں۔ ہمیں اگر پہلا عشرہ نہیں آ سکے، کوئی مجبوری تھی، پریشانی تھی، ہمیں دوسرے عشرے میں آؤ، دوسرے عشرے میں نہیں آئے تو تیسرے میں آؤ، ہمیں تیسرا عشرہ کا ہے وآخر عتق من النار، ہم تمہیں جہنم سے آزاد کر۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ہدایت، اللہ تعالیٰ میں کیا کر دے، اور ہدایت اسی کا کام، لیکن مانگنی پڑے گی۔ ہدایت وہ دیتا ضرور ہے مگر مانگنی پڑے گی آپ، یہ نہیں کہ آپ مانگے نہیں۔ بن مانگے تو جناب آپ کو دکان سے سودا نہیں ملتی۔ آج تو سیل لگی ہوئی، کیا لگی ہوئی ہے؟ توجہ نہیں کی، آج کیا لگی ہوئی ہے؟ سیل لگی ہوئی۔ سیل ہوتی ہے نا، سیل کا مطلب ہے اس میں امیر آ جائے، غریب آ جائے، فقیر آ جائے، عالم آ جائے، زاہد آ جائے، ان پڑھ آ جائے، پڑھا لکھا جائے، شیخ الحدیث آ جائے، شیخ القرآن آ جائے، سیل لگی ہوئی ہے۔ جو بھی آئے گا ہم بخش دیں، جو بھی آئے گا بخش دیں گے۔ سیل ہے، کیا ہے؟ سیل میں ہر چیز، ہر کوئی حصے دار ہوتا ہے، سیل میں ہر کوئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، فرمایا ہم نے تمہاری مدد کی اور تم بالکل تھوڑے آدمی تھے، بالکل ضعیف آدمی تھے، بالکل کمزور آدمی تھے، لیکن ہم نے ایسی مدد عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے ایک صحابی نے پوچھا، جنگ بدر کے موقع پر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تلوار لہراتے ہیں، ابھی تلوار مکمل نہیں جاتی سر کٹ جاتا ہے، ابھی تلوار مکمل نہیں جاتی سر کٹ جاتا ہے، کیوں؟ حضور نے پتہ نہیں تمہیں آسمان سے فرشتوں کی لہر آ رہی ہے، پتہ نہیں تمہیں فرشتوں سے لہر آ رہی ہے۔ اس وقت 5000 فرشتے میدان بدر میں موجود، 5000 کو چوتھے پارے میں ہے لقد نصرکم اللہ ببدر، اسی آیت میں ہے 5000 فرشتے نازل ہوئے اور حضور نے نشانی بتائی، ہم آیا دیکھو جبرائیل کے سر پر سرخ رنگ کا پٹکا ہے اور اس کا فلاں رنگ کا گھوڑا ہے، یہ دیکھو جا رہا ہے جبرائیل، یہ دیکھو جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ ہے فتح، یہ ہے کامیابی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیضان ہے، وہ کرم ہے، وہ احسان ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگ یاد کریں گے کہ حضور کا جو فیضان ہے، کرم ہے، صحابہ کرام پہ بھی برسا، قیامت والی نسلوں پہ بھی برسا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور میں اپنے جماعت اہل سنت مرکزی میلاد کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ صدر صاحب قبلہ اسحاق صاحب اور ندیم صاحب اور قبلہ ارشاد صاحب جو احباب تشریف لائے، ہم تمام احباب کا شکریہ گزار ہیں کہ آپ نے 2 منٹ کے لیے ٹائم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اس مسجد کو، پوری کمیٹی کو عافیت سے رکھے، اور قبلہ قاری صاحب دے، قاری صاحب کے علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔